جائے گا، کبھی بھی مل جائے گا، لیکن چلاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا، اخلاق بھر دیے تھے، ایثار بھر دیا تھا. اسی لیے ان کے یہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے ایک روپیہ کسی کا دبا لیا، ایک سکہ کسی کا رکھ لیا؟ نہیں. سختیاں تو ایسی تھی. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا، اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی. 2 درہم، 2 سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، اس پر قرضہ رہ گیا ہے. یہ سختیاں تھی، اس پر قرض باقی رہ گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے، اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار میں. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی، ان کے درمیان کیا کیا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے، مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی ایک سواری دے دی، اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان، وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی، یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لیں، کیا کر دیں، نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا، وہ یمن پہنچتی اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف، اوپر بیٹھی کون ہے. بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی، کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی، وہ یہودی عورت تھی، اپنے قبیلے کو بلاتی، خاندان کو بلاتی، کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی، عزت بچا کر آئی، لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ. میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی، آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑاپن دے دیا گیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جس کو کرسی ملی، جس کو عہدہ ملا، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کچھ نہیں، اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے، کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہوئی، یوں ہی نہیں، پہلے اخلاق بنائے گئے، اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے، ایمان مضبوط کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی. ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو، انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے. پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اس نے اس کو دیا. روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا. یہاں کون ہے ہم میں سے، کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی، کٹھور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھا ہے. میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں، افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے، تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا، رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی. لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے.
دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا. اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو. صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی. 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ، آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے. اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا. اب کیوں آ گئے، دوبارہ آئے اور اب کیسے چلا رہے. پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال. لیکن عزیزان گرامی وقار، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی. انسان بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیل سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی، ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف، بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں، معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں، یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی. جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا، ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا. ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی. کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے. بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا. 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کو حدیثیں پڑھائی گئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا. کسی کو مستری، کسی کو پینٹر، کسی کو کارپینٹر، الگ الگ. یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی، صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا. یہ پوری جماعت تیار ہوئی. جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے. پہلے انسان بنائے جاتے ہیں، اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں. آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے. یا آواروں سے کیا اسلام چلے؟ ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں، ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھیں وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو. ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری، حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے، پہلے سے پتا ہے حرام ہے، اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے، پتے بھی ہے، جوا بھی ہے اور ڈرگس بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں بری ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں، نہیں لگتا ایسے. برسوں سے کر رہے ہیں. پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا؟ کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں، شراب حرام نہیں تھی، حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے. اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. قہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی، میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا، لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، پیالے سجے ہوئے ہیں. آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، یا ایھا المسلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے
صرف میری کیفیت نہیں، کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہی سے اس نے پٹک دیا. سب اپنے گھر گئے، جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے. ایک ہی دن. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے، ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے، ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں، حضور کی طرف سے اعلان آ گیا، پہلے اس چیز کو دور کرو، پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا. ارے میرے عزیزو، ایک بار تو حالت یہ تھی، صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا. حضور ایک طرف جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں، لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور، سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام. کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا. دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے، کسی چیز کو چھوڑ دیا، صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے، ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات، تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، تیسرا کام، پہلا کام مسجد نبوی کا، دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا، تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں، یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے. فلسطین اور اسرائیل کے بیچ، ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ، اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے، ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے، جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ، اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے، کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی ہم مدینہ طیبہ میں آئے، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تم ہمیں نہیں دو گے، لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی، اور قریش جب بھی حملہ کریں گے، مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینہ کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو 2 قبیلے تھے ان کو مار کر بھگایا گیا، مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے، خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار. اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی، اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا، حدیث شریف بتا رہا ہوں میں، جب حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، مسلمان گزر رہا ہوگا
تو جو پتھر ہوگا نا، پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ، اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزوں وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں، پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں گڑتی ہیں، چبھتی ہیں، جیسی بھی ہوتی ہوں گی، یہ امانت ہے، ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلان کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے. یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا. پھر جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے. ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی. مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا. یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، اس کو حضرت بلال نے مارا ہے. وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں. آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے. ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے. اس کی آپ کو بتاؤں جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے. 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے. اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا. کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے. محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے. اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے. یہ آسان بات نہیں تھی. تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو. اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان. 6 سال کنٹینیو چلتی رہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا. اب حکومت قائم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی. 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا. اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے. ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کی نہیں تھے. حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے. 12 صحابہ منتخب کیے. ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا. شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل، اس کے پاس بھیجا. نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا. کئی بادشاہوں نے احترام کیا. کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں.
روم اس وقت کا سپر پاور ہے، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے. اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے. یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیوند لگے کپڑے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے. مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے. لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے. لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا. مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے، لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا. یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے. میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت، جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے. یوکرین کو مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے. اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا. میرے عزیزو، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے. جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے. میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا. آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، ہم تو مائنورٹی میں کیا کر لیں گے، ہم یہاں پہ ہم چھوٹی تعداد میں، بڑی باتیں مت کریں، حالات صحیح نہیں ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے، لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے. اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان تو رکھو میرے عزیزو، یقین تو رکھو. اس کے بعد بدر ہو گئی، خندق ہو گئی، احد ہو گئی. اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی. مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی، لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا. مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر، مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ، جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر، جو قبیلے تھے. اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے. مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ. ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھیں، آپس میں قبیلے لڑتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں. تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت. اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں. لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو. تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے. حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے. مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے. تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا. حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا. سنو اب حدیث پاک. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا. اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟
हुजूर फरमाते हमारी हलीफ जमात बनु खुज़ाअ पर बनु बकर ने हमला किया है और उनके आदमियों को कत्ल किया है, और बनु खुज़ाअ अपने कबीले से मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो मैंने यहीं से लब्बैक का नारा लगाया है। ये मेरे आका ने फरमाया, यह हदीस में मौजूद है। हुजूर वहां से लब्बैक कह रहे हैं, हाँ मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए बरेली वाले अपने पेट से कोई अकीदा नहीं करते, वो सहाबा का मसलक था जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का मसलक है। हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे यह हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का है। बनु खुज़ाअ की मदद के लिए हुजूर खड़े हुए और सहाबा से कहा, देखो एग्रीमेंट टूट गया, इन्होंने हमारी हलीफ जमात को मार दिया है। अब हुआ ये कि सहाबा इकराम में भी जोश था, हुजूर ने सबको तैयार किया, कहा कि अब इंतकाम लेना होगा क्योंकि हमारी पार्टनर जमात है, कल को क्या होगा, वो कहेंगे कि मुसलमानों के साथ होने का कोई फायदा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान फरमाया, सहाबा जमा हो गए, कितने 10,000 की तादाद में। अब ये 7वीं हिजरी है, 10,000 की तादाद में सहाबा जो जमा हुए, मक्का वालों में खलबली मच गई कि अब क्या हो गया। उन्होंने कहा ये तो गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, एग्रीमेंट टूट गया है, ये बनु खुज़ाअ को मारा गया है, अच्छा नहीं है। सारे लोगों ने कहा एक काम करो, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा, कहा कि अभी भी मौका देते हैं, 3 शर्तें रखो उनके पास, जा करके कि बनु बकर जिन्होंने मारा है, जितने लोगों को मारा उतने उनकी जमात के लोगों को कत्ल किया जाएगा, खून बहा इसको कहते हैं, दियत, किसास। ये एक शर्त ये है, जितने लोगों ने हमारी पार्टनर जमात को मारा है उतने तुम्हारे भी मारे जाएंगे। दूसरी शर्त ये है, मक्का वाले तुम ऐलान कर दो आज के बाद से बनु बकर तुम्हारी हलीफ जमात नहीं है, तुम्हारी पार्टनर नहीं। या तो तीसरा ये ऐलान कर दो कि जो एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया में हुआ है वो खत्म हो गया। हुजूर के एक कासिद साहबी मक्का आए, उन लोगों से कहा कि 3 शर्तें रसूलुल्लाह ने बयान की। मक्का वालों ने ठट्टा मार करके कहा तीनों भी मंजूर नहीं हमें, ना हम किसी के खून का बदला देंगे, ना हम अपनी पार्टनर जमात का साथ छोड़ेंगे, और अगर तुम ये कहते हो एग्रीमेंट है या नहीं है, जाओ बोल दो कि एग्रीमेंट खत्म हो गया। गुरूर में थे, ऐसे घमंड में थे। साहबी रसूल वापस आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दोनों शर्तें नामंजूर की और कहा एग्रीमेंट टूट गया, खत्म हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो आप चलते हैं मक्का, ये फतेह मक्का के रास्ते हैं, यहां से अब इस्लाम की वो नशर इशाअत जहां से मेरे आका हिजरत करके गए थे वापस उस वतन आने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया एग्रीमेंट टूट गया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐलान किया तो सहाबा जोश व खरोश में जमा हुए। अब ये नक्लो हरकत मक्का वालों को पहुंची, मक्का वालों में खलबली मची, कहा ऐसा ना हो, एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू किया जाए, तजदीद की जाए, गलती से हमने कह दिया था टूट गया, नहीं अभी नहीं टूटा है, उसको रिन्यू किया जाए। और अपने सरदार अबू सुफियान को भेजा कि जाओ मदीने में जाकर के बात करो कि हम एग्रीमेंट रिन्यू करने आए। जब वो मदीने में आए अबू सुफियान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ही नहीं की, हुजूर ने बात ही नहीं की अबू सुफियान से। अब वो हजरत अबू बकर के पास जाए, हजरत अली के पास जाए, हजरत उमर के पास जाए, कहे कि जाओ हुजूर से कुछ सिफारिश कर दो, मैं एग्रीमेंट रिन्यू करने आया हूं, जंग नहीं चाहिए, सुलह ही पर चलेंगे। किसी सहाबी ने उसको मुंह नहीं लगाया, यहां तक कि तंग आकर अबू सुफियान अपनी बेटी के घर आए। उनकी बेटी कौन है? उम्मे हबीबा, हुजूर की ज़ौजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। अबू सुफियान कहते हैं ये बाद में इस्लाम लाए, थक हार करके अपनी बेटी के घर गए, हो सकता है रसूलुल्लाह की बीवी है मेरी बेटी, इसके जरिए से बात पहुंचा दूं, हुजूर मान जाएंगे, अपनी बीवी की बात तो रखेंगे। तो अबू सुफियान घर गए उम्मे हबीबा के घर। कमाल है उस खातून उम्मुल मोमिनीन की, वो वफा शियारी मेरे मुस्तफा से, बाप काफिर है, मुस्तफा करीम की ज़ौजियत में रहने वाली, हम करोड़ों मोमिनों की मां, सलाम उनकी तुरबत पर। घर में अबू सुफियान जैसे ही दाखिल हुए, बाप आया है बेटी के लिए, कई बरसों के बाद आया है, जैसी आए बिस्तर बिछा हुआ था, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा अबू सुफियान आया है घर के अंदर, फौरन बिस्तर को खींच लिया, लपेट करके दूसरी तरफ किया। अबू सुफियान ने कहा बैठ जाऊं, कहा बैठना है तो बैठ सकते हो, कहा बिस्तर तो रखते, चादर तो रखते। उम्मे हबीबा ने कहा
قسم رب ذل جلال کی اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے۔ جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ یہ کیسا کمال کا ایمان تھا، بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی۔ آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں، فلاں سے مت ملو، ان سے نہ ملو۔ میرے عزیزوں، ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے، ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے۔ اسی کو بات رکھو، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا، اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے۔ یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا۔ ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے، یہاں سے سفارش ہوگی، ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں، کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی، چادر بھی نہیں بچھاتی۔ بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ ابو سفیان واپس آئے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان، تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو۔ وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا، لبیک کہا، حضور نے اس پر منظوری دی نہیں۔ مکہ واپس آ کر کے کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی نے میری سنی تو نہیں، لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے، میں نے زور سے بتا دیا ہے، جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بول تو دیا ہے نا، ہم نے تو کنڈم کیا ہے، مذمت کیا ہے۔ اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا، کہا میں نے تو بول دیا۔ مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے۔ کہا نہیں کسی نے نہیں کہا۔ تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے، یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی، مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر۔ اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں، اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے۔ جو کچھ بچی کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے، رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو
لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلی حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لیے خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی. کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے. حضرت عباس نے کہا جلدی چلو جلدی چلو، رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے. ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے. کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں، میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو. تھوڑی دیر رکا، حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے. کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں، کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا. ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی. اسی لیے تو میرے عزیزوں، ہم ہزار گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے. شاعر نے سچ کہا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں. بریلی والے امام کی سنو، یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا. حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے. ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں، اسلام قبول کیے ہوئے نہیں. دوسرا دن تھا، 20 رمضان کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے. اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. صحابہ اکرام نکلے، حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا. سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں کوئی بہت بڑے صحابی جلیل نہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہیں، یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں. حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے، حضرت بلال حبشی تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا. مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا، چربی نکل جاتی تھی، اس بلال کو تم مارتے تھے. آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے. اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی. اللہ اکبر، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اے محبوب، اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا. آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی، وہ سب سے اخیر میں تھی. حضور ملاحظہ کر رہے تھے، صحابہ کو جانے دے رہے تھے. صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وطن عزیز میں آئے ہیں، چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی، جہاں بیوی بچے رہے، جہاں بچپنا گزرا، جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے. پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے. صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے، دیواروں کو بوسے لیتے، جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے. یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے. میرے عزیزو، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے
آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا جیسی آئے حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ ایک واقعہ میں بتا دوں، ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ ایک شخص تھے، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، دوسرے عثمان ہیں، ان کے پاس رہتی تھی۔ حضور نے ایک دن ان سے کہا عثمان بن شیبہ چابی دے دو، مجھے اندر جانا ہے۔ کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا، تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے۔ حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا، چابی دینے سے منع کیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا۔ حضور نے ان سے کہا اے ابن شیبہ انتظار کر، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آج یہ اتنا مارے جاتے ہیں، 40 لوگ نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا انہوں نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہوگی، لیکن جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو پھر احساس ہو گیا محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب 10,000 صحابہ کے بیچ میں حضور خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور پکار کر کہا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ چابی لے کر کے حاضر ہوئے، ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، کافروں کی جماعت میں ہے، چابی تھی، کہا چابی لاؤ، مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں، سکت نہیں، چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو کھولا، یہ سب سے پہلا دروازہ کھلا ہے، اسلام کی فتح کی آغاز یہاں سے ہے، تاریخ اسلام کے سنہرے باب یہاں سے کھل رہے ہیں۔ مکہ کا دروازہ کیا کھلا، پوری دنیا کے دروازے کھل گئے۔ حضور اندر جاتے ہی جو آیت پڑھ رہے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی، اور اس لکڑی کو لیتے بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے، فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو، حق آ جائے باطل مٹ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا، جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا۔ جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا، باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانے کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو۔ یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے، مکہ میں پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے۔ حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے، رسی ڈالی، خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی، چڑھ گئے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے، کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے۔ ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے۔ حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے، پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں، کعبہ تو نیچے آ گیا ہے، میں تو چھت پر ہوں، کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ حضور کی طرف دیکھنے لگے، میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو۔ اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کعبہ کیا کہتا ہے؟ بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پہلی اذان ہے، بلال حبشی نے اذان دی۔ مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے، جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے، بدر میں گئے ہوئے، احد میں گئے ہوئے، خندق میں گئے ہوئے، خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر، سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا، اور سب مجرم تھے، قیدی تھے آج کے، اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے، یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں، آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم، آپ کریم ہیں، شریف ہیں، آپ کے باپ بھی کریم تھے، آپ کریموں کے بھائی ہیں،
آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے۔ حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ، بند کرو، آج چھیتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ الا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے۔ یہ پہلا اعلان تھا۔ ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے، وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، احد کے میدان میں کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے، وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں۔ آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا، جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے، سب جھک گئے۔ یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے، بہت سخت دشمنی، جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں، وہ حضرت عمیر بن وہب، ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا، اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا، تلوار کو زہر میں بجھا کر۔ یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے، کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا، اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے۔ مدینے میں آئے، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا۔ حضور نے فرمایا سچ بتاؤ، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کر کے آئے ہو۔ وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا، عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے، اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان، وہ چھوڑ دیا۔ عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا، تو خود مسلمان ہو گیا۔ اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں۔ جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں۔ گھوڑا لے کر دوڑ پڑا، کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا۔ اتنا کٹھور دل۔ عمیر بن وہب آئے، کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، سوسائڈ کرنے جا رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا، ہندہ کو معاف کیا، سب کو، تو کون سا بڑا ہے، آ جا۔ کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، بدر میں ان کے سامنے، احد میں ان کے سامنے، خندق میں ان کے سامنے، مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے، میری بات تو سن۔ کہتا نہیں مجھے یقین نہیں۔ حضرت عمیر آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ، آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے۔ میرا قریبی دوست تھا صفوان، اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا، ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں، اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا۔ بس ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا، ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یا رسول اللہ، عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات، کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا، مانے گا نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں، آپ امامہ دے دیں اپنا، نشانی دکھا دوں گا۔ امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا۔ حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں، فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا، کہا لے جاؤ۔ عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے۔ صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہ رہا تھا، کہا سن لے میری بات، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے، میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا۔ کہا کیا بات ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا۔ صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا۔ صفوان کا دل موم ہو گیا، کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا۔ امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں، دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا۔ جو سوسائیڈ کرنے کے لیے گیا تھا
واپس دوڑتا ہوا آیا, حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کی بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا, اب اگر یہ مار بھی دے تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے, اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں, خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں گی, اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے, عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے, تو یہ اعلان فرمایا تھا, اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں, کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رخصت ہوئے, واپس مدینے آئے. یہ 7 ہجری کی بات تھی. اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی. 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذی القعدہ 26 ذی القعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے. یہ حضور کا آخری حج بھی ہے, پہلا حج بھی, یعنی ہجرت کے بعد. اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے. انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا. وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے, حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. 10ویں ہجری تھی, حضور نے جیسے ہی اعلان فرمایا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے, خبر ایسی پھیل گئی, پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے. مدینے آ گئے, مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا, جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں, وہاں سے احرام باندھا. یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا, اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. غسل فرمایا, حضور نے قران کا احرام باندھا تھا, عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے. اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی. 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے. حضور کے ساتھ حج کرنا ہے, کون نہیں کرتا, سب جمع ہو گئے تھے. ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں. عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے, سارے ارکان سکھا رہے تھے. طواف کس طرح کیا, حجر اسود کو کس طرح چوما, صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی. صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے, کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے, قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے. پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا. 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے, پورا دن قیام کیا. 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے. عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے, حجۃ الوداع, جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے. حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا, مرد اور عورت پیدا کیا, تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو تم پہچانے جا سکو. یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے. اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے. عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو, ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو. باندیوں کے حقوق بتائے, مزدوروں کے حقوق بتائے, پڑوسیوں کے متعلق بتایا, اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو. اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا, میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو, ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں. اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی, 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا,
आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, छठे पारे की आयत है, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपनी तमाम नियामतें मुकम्मल तुमको दे दी और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। कुरान की आखिरी आयत थी। हुजूर ने फरमाया, कुरान के नाजिल होने का सिलसिला बंद हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। सहाबा खुश हो गए, कुरान कंप्लीट, दीन कंप्लीट, निजाम कंप्लीट। किसी दीन में ऐसी बात आई नहीं थी। यहूदी कहते ऐसी आयत हमारे अंदर नाजिल होती तो हम हर साल ईद मनाते। सहाबा तो खुश थे, दीन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक कोने में बैठे हुए अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए सहाबा ने देखा, गम के आंसू थे। सहाबा करीब गए, कहा आज खुशी का दिन है, हज ये अरफात का दिन है और आखिरी आयत नाजिल हुई, कुरान कंप्लीट हो गया है, अल्लाह की किताब मुकम्मल हो गई। रोने का सबब क्या है? हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ सहाबा, तुम में से किसी को शायद ये ना मालूम हो, आखिरी आयत उतरने का मतलब दीन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका दूसरा माना यह है, अब हमारे मुस्तफा करीम अब हमारे दरमियान ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। वजह यह है कि वह अल्लाह के रसूल दीन पहुंचाने आ गए थे, दीन मुकम्मल हो गया तो अब वो रसूल हमारे दरमियान न रहेंगे। सहाबा में सबसे पहले समझने वाले इस बात को सिद्दीक अकबर थे। वापस हुजूर यानी जिलहिज्जा में ही 14 या 15 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा तशरीफ लाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। यहाँ पर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई। ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए। लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह। लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम असवाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात
یہ خطبہ دیا اور پھر کہا دیکھو باری کے طور پر میں تمہارے گھروں میں آتا تھا، ایک دن زینب کے گھر، ایک دن سلمہ کے گھر، ایک دن حفصہ کے گھر، ایک دن صفیہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سب کے گھروں جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر تم سب اپنی باریاں قربان کر کے عائشہ کو دینا چاہو تو سوچ لو تاکہ میں عائشہ کے گھر آرام کروں۔ ساری ازواج مطہرات نے دیکھا حضور کی طبیعت علیل ہے، سبوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بہت پیار کرتے ہیں، عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سبوں نے اپنی باریاں قربان کی۔ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر باریوں میں نہ آئیں، کوئی مذائقہ نہیں، آپ عائشہ کے گھر آرام فرمائیں۔ سبوں نے اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کے لیے قربان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہی آرام کرنے لگے۔ یہ حجرہ عائشہ وہی ہے جس کو پوری دنیا آج سنہری جالیوں کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مکان ہے، حجرہ عائشہ ہے، رسول اللہ اس میں آرام کرتے رہے۔ 2 دن ایسے گزرے حضور مسجد نبوی میں نہیں آئے، صحابہ کو نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کر دیے، تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے تھے، صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی۔ میں روایتیں پڑھتا ہوں غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں۔ 14 صدیوں کے بعد آج جب کبھی بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ، یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں ایک دن مغرب کی اذان ہوئی، بلال حبشی نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہو گئی، ابوبکر صدیق پڑھنے لگے، ہر جماعت قائم ہوتی، صحابہ کہتے ہیں ہم ٹکٹکی باندھ کر حضور کے کمرے کی طرف دیکھتے تھے، حجرے کا دروازہ کھلے گا، دروازے سے پردہ ہٹے گا، آفتاب رسالت باہر آئیں گے، ہماری بھیگی آنکھوں کو ایک تمنا لے کر کے دیکھتے تھے، قرار آ جائے گا، چین آ جائے گا، لیکن حضور نہ آئے، 2 دن نہ آئے۔ مغرب کی اذان، جماعت کھڑی ہو گئی، ابوبکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھے تھے، اچانک کہتے ہیں پردہ ہٹا، حجرے کا پردہ ہٹا، صحابہ نماز میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جیسے ہی پردہ ہٹا سب کے چہرے پھر گئے، قبلہ اس طرف ہے، حضور کا حجرہ اس طرف ہے، سب صحابہ پھر گئے نماز کے حالت میں۔ صحابہ کہتے ہیں انقریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے، آزمائش میں مبتلا ہوتے، سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے، بلند ہو گئی آوازیں، ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو، کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی، ان کی نمازیں ٹوٹ گئی؟ ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، نماز کسی کی ٹوٹی نہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے لیکن کیفیت ایسی تھی، 2 صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا، حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں بلکہ دیکھتا رہوں، بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں، نماز کی جماعت دیکھتا رہوں۔ اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ہے مسلمانوں، بستروں پر سونے والوں، نمازوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کو اس طرح ویران کر رکھنے والوں، کبھی اس رسول محترم کا خیال کیا؟ میرے آقا کو اگر سب سے زیادہ طلب تھی وہ بیماری کی شدت میں بھی اٹھ کر کے آتے تھے جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے۔ کاش ہماری صفیں بھر جاتی، رسول اللہ کا چمکتا دمکتا چہرہ ہماری مسجدوں کی طرف بھی ہوتا، حضور کی عنایتیں ہماری طرف ہوتی۔ یہ آخری نماز تھی حضور کی، یہ آخری نماز تھی مغرب کی۔ اس کے بعد حضور جو حجرے میں گئے واپس تشریف نہ لائے۔ 13 ربیع الاول کا دن تھا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ پانی آپ کے اوپر چھڑکا جاتا سوکھ جاتا تھا، بدن اس طرح گرم تھا۔ نبیوں کو جو بخار آتا تھا بہت شدت کا، اور وہ بھی سید الانبیاء کو۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اچانک دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک خاتون آئی۔ یہ وہ خاتون تھی جب وہ آتی تھی رسول اللہ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کوئی اور نہیں، وہ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ آخری وقت حضور کے حجرے میں آئی،
देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती हैं, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा न गया, फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं, कान में कुछ और कहा। वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा कहती है मैं हुजरे में थी, मुझे भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने, क्या सुना। बाद में मैंने फातिमा से पूछा था, फातिमा तुम पहली बार आई थी, हुजूर ने कुछ कहा तो तुम रो रही थी, फिर कुछ कहा तो हंस रही थी, क्या बात है। हजरत फातिमा कहती है पहली बार मेरे बाबा ने कहा मैं दुनिया छोड़ जा रहा हूं फातिमा, मैं रुखसत हो रहा हूं। मैंने इतना सुना था, बर्दाश्त ना हुआ। उस अजीम बेटी को कैसे बर्दाश्त होगा जिसने 4 साल के छोटे उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली मसाइब को देखा था। पता है हरम काबा में जब हुजूर सजदे के लिए जाते, ऊंट की गंदी ओजड़ियां मक्का के कुफार हुजूर की पीठ पर लाकर फेंक देते, उस वक्त उठाने वाला कोई नहीं, ये नन्हे नन्हे हाथों से उठाने वाली फातिमा तो ज़हरा होती थी। वो अपने बाप की पीठ से इन आलाइशों को निकालती और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही, हर वक्त अपने बाप के साथ रहने वाली। और हुजूर भी जब फातिमा आती थी खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते अपनी बेटी के लिए। वो फातिमा को जब ये कह दिया जाए कि आज मैं जा रहा हूं, क्या बीत रही होगी, हुजूर ने कहा रो मत, करीब आओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में क्या कहा, हजरत आयशा से वो कहती है बाबा ने मेरे ये कहा था फातिमा गम न कर, मेरे जाने के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मेरे पास आएगा फातिमा वो तुम होगी। ये हुजूर की बशारत थी। यही तो बात है कि हुजूर के इंतकाल के 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, सिर्फ 6 महीने। और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात है, कलेजा आज भी मुंह को आ जाता है बयान करने के लिए। वो 14 सदियों पहले के हालात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीका के सीने पर टेक लगाए हुए आराम कर रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं आखिरी ग़िज़ा जो हुजूर के मुंह में गई है वो मैंने मिसवाक चबा करके हुजूर को दिया था, हुजूर ने मेरा चबाया हुआ मिसवाक अपने मुंह में रख लिया। हजरत आयशा कहती है मेरा लुआब था वो हुजूर के मुंह मुबारक में आखिरी मर्तबा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार एक जुमला कह रहे थे, नज़ा की शिद्दत बहुत ज्यादा है, सकरात का वक्त बहुत भारी है, बहुत भारी है। और इसी असना में मलकुल मौत दाखिल हुए। हजरत आयशा से हुजूर ने कहा आयशा हुजरे के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आया, मलकुल मौत, वो इजाजत ले रहा है अंदर आने की, और आज उसने मुझसे इजाजत ली है, इसके बाद अब वो किसी से इजाजत लेकर नहीं आएगा। उसको इजाजत दे दी रसूलुल्लाह ने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत देने के बाद जो पहला उससे सवाल किया, कहा मलकुल मौत इज़राइल तुम मेरी रूह कब्ज करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले जाने की इजाजत लेने आए, उससे पहले ये बताओ ये नज़ा और ये सकरात के दर्द की जो शिद्दत है क्या मेरी उम्मत पर भी आएगी? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये वक्त तो ऐसा होता है जब बाप बेटे को नहीं पहचानता, अपना नाम लोग भूल जाते हैं मौत के करीब, कोई नहीं पहचानता किसी को, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा को। उस वक्त पूछते हैं मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और उम्मत का हाल ये है कि भूली बैठी हुई। इस उम्मत के सामने हजारों गालियां दे दी उस रसूल को। उम्मत के खड़े होने का वक्त कब आएगा? उम्मत कब बेदार होगी? जिस रसूल ने हमें आखिरी लम्हात में भी नहीं फरामोश किया। आज उम्मत मजे ले रही है, माल के मजे, दौलत के मजे, हुस्न जमाल के मजे, हुकूमत की लालच। ये कौम अपने रसूल को कब से भूली बैठी है। अरब के जालिमों, तुम्हें अल्लाह ताला ने आज दौलत से बहुत ज्यादा सरफराज किया है, तो ये ना भूलो सब कुछ मिला है रसूल के सदक़े में मिला है। आज कुत्ते भौंक रहे हैं उस रसूल की शान में, दर्द होता है, कलेजा फटता है। मैं दुआ यही करता था रब्बुल आलमीन की बारगाह, मौला काश हमारे कान बहरे हो जाते, काश हमारी आंखें अंधी हो जाती, हम ये हालात न देखते। कसम रब्बे जुल जलाल की, मौला मेरी माँ को कोई 1000 गालियां दे दे, मेरे बाप को कोई 1000 गालियां दे दे, बर्दाश्त होगा।
ہم انسان ہیں، لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے. ان کی گالیاں سنتے ہیں اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں. ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے. اسی لیے ہم بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں، ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں. یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے، ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے. ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے. ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر، سب چاکلیٹ پکڑانے والے، لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں. ہمارے غموں کو، ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے، صرف وہ رسول ہے. وہ آخری وقت تھا اس رسول کا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی، ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے، الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، سب سے اچھا دوست اللہ ہے، سب سے اچھا دوست اللہ ہے. اور پھر یہ جملے تھے رب ہب لی امتی، مولا میری امت، میری امت. پھر زبان خاموش ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں نے ہٹایا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی، حضور کافی دیر سے خاموش تھے. میں ہنسانے کی کوشش کرتی، کچھ بولنے کی کوشش کرتی، حضور جواب نہیں دے رہے تھے. خاموش بیٹھی رہی. اچانک دروازہ کھلا، میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے. آئے، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا. صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی. وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے، پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک، اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی، دو موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، آپ ہم میں سے چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا. میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرداج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو، رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں. گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں، مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق بار ہے، صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہے حضور، حضور کی طبیعت کیسی ہے، بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. ومن افئن مات او قتل انقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے، ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا، ان کا دین چھوڑ دیا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے. حالت ایسی تھی، حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا، پتھروں کی طرح جمے سے میں. حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، میرے نبی بھی گئے، میرے نبی گئے واپس آئیں گے. اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا، تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے. خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں گردن مار دوں گا، میرے رسول واپس آئیں گے. حضرت عمر کو سنبھالا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا. یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے. رسول پاک کے بعد اب جو باغ دور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی.
وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا. صحابہ نے کر لیا، صحابہ نے کر لیا. پیر کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے، الگ الگ آ کر کے جماعت جماعت. حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی. صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ کہتے مکہ میں، کچھ کہتے بیت المقدس میں. پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے، کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں جہاں حضور کی وفات ہوئی قبر پاک کھودی گئی. مدینہ طیبہ کے مشہور قبر کھودنے والے 2 صحابہ تھے. لحد بنائی گئی، ایل شیپ میں جو ہوتی ہے وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. قبر یعنی ایک صندوق باکس والی ہوتی ہے اور ایک ایل شیپ میں ایسے سیدھے کھود کر کے نیچے ایک اور کھڈا ہوتا ہے، وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی. قبر میں اترنے والے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عباس، یہ صحابہ ہیں. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا. اب یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد یہ صحابہ کہتے ہیں اب بھی حضور کے لب ہل رہے تھے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. فرماتے صحابی ہم نے کان لگائے، حضور کے لب ہل رہے تھے. اس وقت کان سے آواز یہ آ رہی تھی، زبان سے آواز یہ آ رہی تھی کانوں میں، رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون. اے مولا میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اس کے بعد حضور کی قبر بند کر دی گئی. مجھے آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں. اس رسول نے آخری وقت دعا کی تھی، مولا میری امت کو معاف کر دے. اے امتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم نے اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا؟ اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ درود کی محفلیں کی؟ کتنی مرتبہ؟ انگلیوں میں گنو گے. وہ رسول تو ایک رات بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہاں اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کے رخصت ہو جانے کے بعد، حضور کے ہم غریبوں سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوئی. یہاں سے تاریخ اسلام کا باضابطہ پھر سے ایک دور شروع ہوتا ہے خلافت راشدہ کا. خلافت کیسے قائم ہوئی اور خلافت کے اسباب کیسے بنے اور خلافت کو کیسے سنبھالا گیا، انشاءاللہ آگے کی محفلوں میں عرض ہوگا. لیکن جاتے جاتے آج میں اس بھری رکت والی محفل میں جو تاریخ اسلام میں نے عرض کی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں میرا دل بے قرار ہے. عرض یہی کرتا جاؤں گا، یا رسول اللہ یہ بھولی ہوئی امت ہے، یہ آپ کو بھولی ہوئی امت، دور آئی ہوئی امت، دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس دلدل میں پھنسی ہوئی امت ہے. اور یہاں سے پکار کر پھر کہتی ہے، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.